السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، آج 20واں پارہ اور 21واں پارہ کا کچھ حصہ پڑھا گیا۔ آج کے ساتھ قرآن مجید کا 2/3 ختم ہوا، یعنی 2/3 جو ہے ختم ہو گیا، اور صرف جو ہے 1/3 1/3 حصہ باقی ہے، جو انشاءاللہ آنے والے 10 دن میں یہ 10 پارے بھی انشاءاللہ پڑھے جائیں گے۔ تو یقیناً وہ تمام لوگ بہت ہی قابل مبارکباد ہیں جو 20 دن ہمارے ساتھ کندھوں سے کندھا ملا کر، ٹخنوں سے ٹخنا ملا کر پوری نمازیں شروع تا آخر ہمارے ساتھ جڑے رہے اور تراویح کی نماز پڑھتے رہے۔ یقیناً وہ لوگ بہت ہی قابل مبارکباد ہیں کہ ضرور ان کا یہ عمل بیکار نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اس عمل کا بڑا اجر ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو آدمی رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز میں کھڑا ہوتا ہے ایمان کی حالت میں، اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو میں وہ ساری بہنوں کو بھی اور یہاں جو بھی ہمارے بھائی ہیں ان سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ یقیناً آپ نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے، اور یہ تسلسل جاری رکھیں، اور آگے انشاءاللہ اگلے جو 10 دن جو شروع ہو رہے ہیں، یہ رمضان کی جان ہے، یہی اصل رمضان ہے، یہی پوری طرح عبادت کرنے کا لمحہ ہے۔ انشاءاللہ میں مزید جو ہے کل اس پر میں روشنی ڈالوں گا۔ تو بہرحال قرآن مجید کا 2/3 حصہ ختم ہوا، ابھی ایک حصہ باقی ہے۔ آج کے درس کے لیے میں نے سورۃ العنکبوت کی پہلی آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم، الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ وہ آزمائے نہیں جائیں گے، لا یفتنون۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے۔ ہم ضرور جان لیں گے کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام لانے کے بعد، ایمان مومن ہونے کے بعد، اللہ تعالیٰ ضرور آزمائش کے مرحلے سے گزارتا ہے، ضرور آزمائش کے مرحلے سے گزارتا ہے۔ یہ کافر، ملحد، مشرک کی زندگی بغیر آزمائش کے گزر سکتی ہے، لیکن ایک مسلمان، ایک مومن کی زندگی آزمائش کے بغیر گزر نہیں سکتی ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ضرور آزماتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ صرف اس امت کے لیے خاص نہیں، بلکہ ہماری اس امت سے پہلے بھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے بھی جتنی امتیں آئی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی آزمایا ہے۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ نیک لوگ، سچے مومن اور جھوٹے مومن میں تمیز کرے، فرق کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ مومن کو آزمائش کے مرحلے سے گزارتا ہے۔ تو محترم حضرات، اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مومن کے لیے، مومن کی زندگی میں آزمائش اس کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔
آزمائش، تکلیف، مشقت کے بغیر ایمان مومن کی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مومن کی زندگی میں ضرور مشکلات آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، الجھنیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، یہ مومن کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرا قانون ہے، میں آزما کر رہوں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں، تکلیف میں ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مومن کی زندگی میں قدم قدم بلائیں ہیں، قدم قدم مصیبتیں ہیں، قدم قدم مشقتیں ہیں، ہر قدم تکلیفیں ہیں۔ تو یہ تکلیفوں کے مرحلے سے گزرنے کے بعد ہی مومن نکھر کر سامنے آتا ہے کہ وہ سچا مومن ہوتا ہے۔ جس طریقے سے سونا آگ کی بھٹی میں تپنے کے بعد خالص سونا نکلتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مومن کو آزمائش کے مرحلے سے گزارتا ہے، دیکھتا ہے کہ کس کو اللہ پر واقعی سچا ایمان ہے اور کون جھوٹا مومن ہے، کون منافق ہے، یہ اللہ تعالیٰ تمیز کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے مومن کی زندگی میں ہر قدم پر اللہ تعالیٰ مومن کو آزماتا ہے۔ محترم حضرات، کیسے کیسے آزماتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کی بھی اللہ تعالیٰ تفصیل بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَنبَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ عربی زبان جو پڑھتے ہیں وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں، یہاں نون تاکید ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عربی میں ضرور یعنی پوری طرح کنفرم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بے شک، کوئی شک ہی نہیں، ہم ضرور تم کو آزمائیں گے۔ آزمائش تمہاری زندگی میں آ کر رہے گی، چاہے وہ مومن ہو یا مومن مرد ہو کہ عورت۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر سے ہم آزمائیں گے، بیماری کا ڈر ہوگا یا کوئی نقصان کا ڈر ہوگا یا کسی دشمن کا ڈر ہوگا، ڈر سے بھی ہم آزمائیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں انسان کو بیماری کا بہت زیادہ ڈر ہے، خصوصاً کووڈ-19 کے بعد، کرونا کے بعد آج کتنے لوگ صرف بیماری کے ڈر سے جی رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ڈر سے بھی آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور بھوک مری سے، بھوک سے بھی تم کو آزمائیں گے۔ فقر و فاقہ ہوگا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، قحط سالی ہو جائے گی، تو اس سے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَنبَالِ، مال میں کمی کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ تجارت کریں گے، تجارت میں نقصان ہو جائے گا، یا کوئی بیپار کریں گے اس میں نقصان ہو جائے گا، یہ بھی ایک آزمائش کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جب میں نعمت دیتا ہوں تو میرا شکر ادا کرتا ہے، تو کیا اس کی تجارت میں جب نقصان ہوتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یا اللہ کو گالی دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو مومن ہوتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَنبَالِ، ہم مال میں کمی کر کے بھی ہم انسان کو آزماتے ہیں۔ وَالْأَنفُسِ، جان لے کر بھی، رشتہ داروں کی جان لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اچانک حادثہ ہوگا، آپ کے قریبی رشتہ دار کی وفات ہو جائے گی، بیٹا ہو، چچا ہو، ماموں ہو، قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے گا۔ ایسے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے گا، دیکھے گا کہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اللہ کے تقدیر کے فیصلے سے راضی ہوتا ہے یا نہیں، راضی نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَنبَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور آخر میں اللہ کہتا ہے اگر تم کھیتی باڑی کرتے ہو تو کھیتی باڑی میں اناج کم کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کھیتی کرو گے، محنت کرو گے، کاشتکاری کرو گے، لیکن جتنی فصل نکلنی چاہیے اتنی فصل نہیں نکلے گی، تو فصل میں کمی ہو جائے گی، سیلاب آ جائے گا، پانی نہیں ہوگا، بارش نہیں ہوگی، فصل میں کمی ہو جائے گی، اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے گا۔ تو بہرحال اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مومن کی زندگی میں آزمائشیں ضرور آئے گی، تکلیفیں ضرور آئے گی، مصیبت ضرور آئے گی، چاہے وہ مال کی کمی کی صورت میں ہو سکتی ہے، بیماری کی صورت میں ہو سکتی ہے، یا خاندانی اختلافات، خاندانی جھگڑے، یا میاں بیوی کے جھگڑے، یا کسی بھی صورت میں ضرور آزمائش آ کر رہے گی، یا اچانک کوئی حادثہ ہو جائے گا، بیٹا نیچے گر جائے گا، پیر میں کچھ زخم آ جائے گا، چوٹ لگے گی، یا فریکچر ہوگا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ سب آزمائش کی صورتیں ہیں۔ تو
تو اللہ کہتا ہے کہ ضرور ہم تم آزمائیں گے، آزمائش کے بغیر نہیں، آزمائش مومن کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بہت نیک ہو جائیں گے تو کوئی آزمائش ہی نہیں، ایسی بات نہیں۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو لوگ جتنے نیک رہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اسی قدر آزماتا ہے، اسی قدر آزماتا ہے۔ اس دنیا کے سب سے قیمتی اور ہیرے انسان اگر کوئی ہیں تو وہ انبیاء علیہ السلام ہیں۔ انبیاء علیہ السلام پر بھی سخت آزمائشیں آئی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اشد الناس بلاء الانبیاء، آزمائش میں سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء کے لیے، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کے لیے آتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو جس قدر نیک ہوتا ہے اسی قدر اس کے لیے آزمائشیں آتی ہیں۔ تو سبحان اللہ، اس سے ہم معلوم ہو سکتا ہے کہ کتنی بڑی آزمائشیں انبیاء کے لیے آئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی جب ہم پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عمار بن یاسر اور ان کے خاندان والوں پر جو گزرا الفاظ سے ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ عمار، ان کے والد شہید کیے گئے، ان کی والدہ کو شہید کیا گیا، اتنی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس خاندان والوں پر سے ہوتا، مکی زندگی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدد بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسے وقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے خاندان والوں کے اوپر سے گزرتے اور صرف یہ لفظ کے یہ جملہ کہتے صبرا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے خاندان والوں صبر کرو، صبر کرو، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، صبر کرو، اور ہمارا موعد یعنی ہمارے ملنے کی جگہ جنت ہے، ہم جنت میں ملیں گے، جنت ہمارا ٹھکانہ ہے۔ بس ان الفاظ کے ذریعے سے تسلی دیتے تھے۔ کبھی کبھی کوئی صحابی پریشان ہو کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ ایک مرتبہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، مشرکوں کی تکلیف یعنی ناقابل بیان تھی، بیان نہیں کر سکتے تھے، اتنی زیادہ تکلیفیں تھیں۔ تو خباب بن ارت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ انہوں نے آ کر کہا الا تدعو لنا، اے اللہ کے رسول کیا ہمارے لیے آپ دعا نہیں کریں گے؟ تکلیفیں اتنی زیادہ ہو گئیں، یہ مشرک اتنی زیادہ تکلیفیں دے رہے ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا اتنی جلدی؟ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو گھڑے میں ان کو بٹھا کر ان کو بالکل آرے سے دو آدھے چیر دیے جاتے تھے، اور جو لوہے کی کنگھی سے ان کی چمڑیاں ادھیڑ دی جاتی تھی۔ اس قدر آپ سے پہلے جو لوگ گزرے ان پر آزمائشیں آئی ہیں۔ اور یاد رکھو ایک وقت آئے گا حضر موت سے صنعاء تک عورت تنے تنہا سفر کرے گی اور اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا سوائے اللہ کے۔ تو اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تسلی دے کر بھیجتے تھے۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے آزمائش کے بغیر جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے، کہ اللہ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، اللہ کہتا ہے کیا تم سمجھ رہے ہو کہ ہم صرف ایمان لانے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ نہیں، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بیماریاں آئی، نقصان ہوا، تکلیفیں پہنچی، اور وَزُلْزِلُوا جھنجھوڑ دیے گئے، ایسی پریشانیاں ہیں وہ جھنجھوڑ دیے گئے، یہاں تک کہ وہ کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کیا کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں صحابہ کی زندگی اور نیک لوگوں کی زندگی پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو جو آزمائش آتی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کی زندگی میں بھی بہت طرح کی آزمائشیں آئی ہیں۔ اب دیکھیے میں مثال دیتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی الفاظ نہیں بیان کرنے کے لیے، پوری زندگی آزمائش ہے۔ ہم صرف زندگی میں کبھی ایک دو دن یا چند مہینے کوئی آزمائش آئے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری زندگی آزمائش رہی۔ دیکھیے میں بتاتا ہوں پہلے آزمائش،
ایک والد کے لیے اپنی بیٹی کا طلاق اور خلا کا صدمہ سب سے بڑا صدمہ ہے. اگر والد ہے ان کی بیٹی کا اگر طلاق ہو جائیں خلا ہو جائیں تو یہ سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے, بہت بڑا صدمہ, بہت بڑا غم ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غم بھی جھیل چکے ہیں. یہ آزمائش بھی آئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں, رقیہ ام کلثوم. ان دونوں کا نکاح عتبہ اور عتیبہ سے ہوا تھا جو ابو لہب کے بیٹے تھے. جیسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینے لگے تو ابو لہب اپنے دونوں بیٹوں کو مجبور کیا کہ رقیہ اور ام کلثوم کو طلاق دے دے. عتبہ اور عتیبہ نے رقیہ اور ام کلثوم کو طلاق دے دیا. پھر یہ دونوں بیٹیاں ایک کے بعد دیگرے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ان سے شادی کی. اسی وجہ سے ہم ان کو ذو النورین کہتے ہیں, 2 نور والے, اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 لخت جگر سے آپ نے شادی کی. دیکھیے یہ پہلا صدمہ ہے. یہی نہیں, اگر کسی کے لخت جگر نور نظر اگر اولاد اگر انتقال ہو جائیں تو یہ بھی سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے. آدمی کمزور ہو جاتا ہے, کبھی کبھی اسی غم میں اس کی بھی وفات ہو جاتی ہے. ہم سنتے ہیں کئی مرتبہ کہ بچے کا انتقال ہو گیا اور اسی غم اور پریشانی کی وجہ سے وہ بھی جو ہے وفات پا گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 3 بچے عطا کیے, قاسم, عبداللہ, ابراہیم. یہ تینوں بچے ماں کے گود کی حالت میں انتقال ہو گئے. انہوں نے بچپن بھی نہیں دیکھا, لڑکپن بھی نہیں دیکھا, کچھ بھی نہیں, بس بچپن کی حالت میں یعنی چھوٹے ماں کی گود کی حالت میں شیرخوار بچے کی حالت میں ہی یہ تینوں بچے انتقال ہو گئے. سوائے ابراہیم 18 مہینے کے تھے اس وقت انتقال ہوئے, جو ماریا سے پیدا ہوئے. ابراہیم کا جب انتقال ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی تھے, بہت رنجیدہ تھے, بہت غمگین تھے. جب ان کو قبر میں دفن کرنے والے تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے, اور آپ نے کہا ان العین تدمع والقلب يحزن وانا لفراقك لمحزونون یا ابراہیم. اے ابراہیم, تمہاری جدائی سے میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور میرا دل بہت غمگین ہے, ہم تمہاری جدائی سے بہت رنجیدہ ہیں. یہ الفاظ تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. صرف یہی نہیں, 3 بچے انتقال ہوئے, 3 بچے. کتنا بڑا صدمہ ہوگا, کتنی بڑی آزمائش. اور یہی نہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کی تھی, رقیہ, ام کلثوم, زینب, فاطمہ. یہ 4 بیٹیاں تھیں. 4 بیٹیاں بھی جوانی کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. 3 تو آپ کی زندگی میں انتقال ہو گئے, اور آخری بیٹی جو تھی فاطمہ رضی اللہ عنہ, جن سے بہت پیار کرتے تھے, آپ بہت محبت کرتے تھے, آپ کی وفات کے 6 مہینے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا. کتنی بڑی آزمائش. 4 بیٹیوں کا انتقال ہوا. سب سے پہلی بیٹی رقیہ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں کامیابی ہوئی. کامیابی کی خوشخبری لے کر مدینہ پہنچتے ہیں. آپ کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رقیہ کو دفن کر کے واپس لوٹ رہے ہیں. سبحان اللہ, کیسا کیا منظر رہا ہوگا, غور کیجئے. ایک طرف بدر کی خوشخبری اور دوسری طرف اپنے لخت جگر کی وفات کی خبر. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رقیہ رضی اللہ عنہ کو دفن کر کے واپس لوٹ رہے ہیں. تو ایسے ایک کے بعد دیگرے تینوں بیٹیوں کا انتقال ہو جاتا ہے. اسے ہی نہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر دعوتی زندگی میں اگر آزمائش دیکھیں تو سب سے خطرناک آزمائش نبی بننے کے بعد مکے والوں نے آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا, جسے ہم شعب و ابی طالب کہتے ہیں, کہ ابو طالب کے گھاٹی تھی, اس گھاٹی میں جا کر بند ہو گئے. سارے لوگ بائیکاٹ کیے, ان سے کوئی لین دین نہیں, ان سے کوئی خرید و فروخت نہیں, ان سے کوئی بات چیت نہیں. تو صحابہ رضی اللہ عنہم, اللہ کے رسول شعب ابی طالب, ابو طالب کی ایک گھاٹی تھی, وہاں جا کر ٹہر جاتے ہیں. کوئی چیز خرید نہیں سکتے ہیں. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ایسے نازک حالت میں ہم کھجور کے پتے کھاتے تھے. کھجور کے پتے, کھجور بھی نہیں, کھجور کے پتے کھاتے تھے, اور اتنے پتے کھاتے تھے, ہمارا جو فضلہ ہے, جب ہم موشن کرتے تھے تو ہمارا جو فضلہ بھی جو ہے بکری کی مینگنی کی طرح ہمارے فضلات ہوتے تھے.
صحیح بخاری کی روایت. سبحان اللہ. دیکھیے کتنی آزمائش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. تو بہرحال آزمائش ضرور انسان کے حصے میں ہے، خصوصاً مومن کی زندگی آزمائش کے بغیر نہیں. اللہ آزمائے گا ضرور، یا تو شادی کے بعد، شادی سے پہلے، مال کی صورت میں، کھانے کی صورت میں، یا میاں بیوی کے اختلافات، یا بچے کی وجہ سے ضرور آزمائش آ کر رہے گی. لیکن آزمائش کے وقت پریشان نہیں ہونا، آزمائش کے وقت پریشان نہیں ہونا، بلکہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں یہ آزمائش لکھا ہے، اسی لیے یہ میں آزمائش مجھے آ رہی ہے. جب اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے تو میں اس سے راضی ہوں. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے ہمیں وہی مصیبت پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے. اگر ہمارے مقدر میں بیماری لکھا ہے تو وہ آئے گی ضرور، اگر ہمارے مقدر میں لکھا ہے کہ کچھ نقصان ہوگا تو ضرور نقصان ہوگا. تو یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، یہ میرے رب کی تقدیر ہے، یہ سمجھ کر ہم قبول کریں اور اس پر راضی ہو جائیں، اور پہاڑ اور چٹان کی طرح بن کر ہم ثابت قدم رہیں، صبر کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں. تو یہی انسان کامیاب ہوتا ہے. ابھی میں نے جو آیت تلاوت کی، سورہ بقرہ کی آیت، اس آیت میں آخر میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا، لیکن اللہ آخر میں اللہ کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے جو ان ساری آزمائش میں صبر کرتے ہیں. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی رحمتیں ہیں اور اس کی سلامتی ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص مصیبت اور تکلیف کے وقت صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. کہ اس نیت سے ہم صبر کریں کہ یہ میرے مقدر میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں لکھا ہے، میں اس پر صبر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور اس کا بدلہ دے گا. اگر یہ سوچ کر ہم صبر کرتے ہیں تو ضرور ایک ایک لمحہ بھی جو ہم صبر کرتے ہیں یہ ضائع نہیں جائے گا، بلکہ اللہ کے پاس ہمیں اس کا اجر ملے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما من مصیبت، جو بھی مصیبت تصیب المسلمہ، جو بھی مصیبت ایک مسلمان کو پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر صبر کرنے کی وجہ سے اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. حتی الشوکہ، یہاں تک کہ کانٹا بھی، چلتے چلتے آپ کے پیر میں کانٹا چبھ گیا، اس پر بھی آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. کہ آپ کانٹا چبھنے پر آپ نے صبر کیا، یہ جان کر کہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف پر مجھے اجر دے گا، یہ جان کر آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کے گناہ کو معاف کرے گا اور قیامت میں اجر عطا کرے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زندگی کے آزمائش میں ہم تمام کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آزمائش کے مرحلے کو آسان کریں، اور جو بھی تکلیف پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں میں ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والے بنائیں اور اللہ ہی سے مدد مانگنے والے بنائیں. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین استغفروہ فإنہ هو الغفور الرحیم.